تو سامعین جی کر مل کے میرے نال آکھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سارے مل کے کوئی بندہ خاموش رہے مل کے میرے نال آکھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. اے مولوی جی اللہ واسطے ہے میرے لو بیندیو پہنا پڑھو بھی میرے نالوے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. دنیا دا نظام بدل جائے گا, دنیا دیاں حکومتاں بدل جان گیا, بڑے بڑے بادشاہ آئے تے بدل گئے, بڑے بڑے وزیر آئے تے بدل گئے, بڑے بڑے مشیر آئے تے بدل گئے, بڑے بڑے نظام آئے, موسم کدی گرمی کدی سردی کدی بہار کدی خزاں کدی رنگ بدل گئے, ہر چیز بدل گئی, قانون بدل گئے, ضابطے بدل گئے. اگر پاکستان دا آئین دیکھو کدی 56 دا آئین 62 دا آئین انہوں بدل دائے پیا, 62 دے انہوں 73 دے آئین نے بدلیا, 73 دے آئین اندر کدی پہلی ترمیم کدی دوجی ترمیم کدی 22ویں ترمیم کدی 23ویں ترمیم, کئی ترمیمہ کئی نظام کئی قانون بدل گئے, مگر میرے اللہ دا کلام نازل ہویا ہے. نہ قرآن بدلیا تے نہ بدل سکتا ہے, نہ قرآن بدلیا نہ بدل سکتا ہے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. سارے پڑھو اینو گوڑے تھلے کرتے پڑھ میرے نالوے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو سامعین جی عرض کرنا پیا والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. اللہ فرماندا ہے میں نبی کھلے آئے بالہدا ہدایت دے نال کھلے آئے. تو سمجھ آ گئی ہدایت دین والا میرا اللہ, تے اللہ ہدایت دیندا ہے قرآن دے ذریعے, اپنے کلام دے ذریعے, اپنے اچھی بولو اپنے کلام دے ذریعے. تے جی میں رب سانو نہیں نہ ملیا میں کوئی بندے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جانا سا پیا تے قرآن جبریل نے میں نے پڑھاتا. کیا انجھندا ہے قرآن ڈائریکٹ سانو اللہ نے نہیں دیتا, جبریل ڈائریکٹ ساڑھے کول نہیں آیا, تے قرآن ساڑھے کول پہنچیا کیوں. یاد رکھنا قرآن بڑے پڑھن گے, ایڈیاں ایڈیاں بڑے پگاں بھی بنیاں ہون گیاں, داڑیاں بھی رکھیاں ہون گیاں, تسبیحاں بھی پھڑیاں ہون گیاں, مسیتاں چ بیٹھے ہون گے, درس قرآن دین دے ہون گے, مگر ہر درس قرآن دین والے نو حق تے نہ سمجھی. بڑے بڑے بدبخت بھی قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر قرآن پڑھ کے بھی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. بڑے بڑے قرآن دے تفسیر بدلن والے, معنی بدلن والے, قرآن تے نہیں بدل سکتا, مگر معنی مفہوم تفسیر بھی رائے کا ہر چیز بدل جان گا. اور میں نہیں کہندہ قرآن کہندہ, قرآن فرماندہ یدلو بہی کثیرم ویہد بہی کثیرہ. قرآن پڑھنے والے سارے ہدایت پہ نہیں, بہت سے ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور گمراہ ہوں گے. اپنے علم پہ ناز کریں گے, اپنی دانش پہ ناز کریں گے, اپنی دانش پہ ناز کریں گے, یا ذاتی مفادات اور دولت اور طاقت اقتدار کے پجاری ہوں گے, اور قرآن پڑھ کے قرآن کے معنی اور مطلب کو بدل ڈالیں گے. اگر زیادہ نہیں تو مرزا ملوم کو دیکھ لیجئے, قادیانی کو. قرآن پڑھتا تھا, قرآن جو تھا وہ اس کا ترجمہ کرتا تھا, مگر سارا قرآن پڑھ کے بھی وہ ختم نبوت کے معنی کو یا سمجھنے کے باوجود وہ گمراہ ہوا, دنیا کے مال دولت اقتدار کی ہوس میں برباد ہو گیا. یاد رکھنا سامعین, اس نے بھی کہا تھا مجھے اپنی عقل پہ بڑا ناز ہے, مجھے اپنا علم پہ بڑا ناز ہے. بڑے بڑے وہ بدقسمتی یہ کہ جنہ چر سانو بندے دا پتہ نہیں لگدا, اسی بھی ایک طرح چوک کے ازمانہ دے بعد نے
جیڑا بھی آوے اسی نا ویلکم ویلکم انہوں بھی دلی دیاں جامعہ مسیطاں دے اندر اساں ساڑھے جیڑا اس وقت مسلمانہ نے انہوں ممبر تے با کے تقریرہ سنی ہندوان نال مناظرے کیتے انہیں عیسائیاں نال مناظرے کیتے مگر اس بدبختی دا پتہ بعد اچھ لگا جس وقت انہیں پہلا مہدی دا دعویٰ ہوندہ کیتا پھر انہیں مجدد پتہ نہیں کر دیں کہ نبوت تک چلا گیا ذلی بروزی امتی انہیں بھی جدو اعلان نبوت کیتا تو پورے برے سے کدی آلہ زدہ قلم اٹھیا کدی جناب مختلف علماء سارے چل دے رہے مناظرے تک حتیٰ کہ وقت ہے ہو گیا انہوں نے آکھیا پورے برے سے گرد علماء نے آکھیا کہ سید دی لوڑ پہ گی جڑا وڈے ملون اٹھائے گا سید تھا تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت طے ہوا جگہ طے ہوئی معاملے طے ہوئے اس نے کہا مجمع عام ہوگا بادشاہی مسجد ہوگی مناظرہ بھی ہوگا گفتگو بھی ہوگی اس نے شرائط رکھنی شروع کر دی اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے مگر میری شرط یہ ہوگی کہ جب مجمع عام میں مناظرہ ہوگا تو نہ پنجابی میں ہوگا نہ ہندی میں ہوگا نہ فارسی میں ہوگا نہ اردو میں ہوگا مناظرہ ہوگا تو عربی میں ہوگا تاجدار گولڑا نے کہا مجھے تیری یہ شرط قبول ہے تو بھی عربی میں بھی عربی کہوں گا تو بھی عربی کہے گا اس نے کہا نہیں عربی بولیں گے نہیں میں بھی عربی لکھوں گا تم بھی عربی لکھو گے میں بھی سوال میرا سوال بھی عربی میں ہوگا تمہارا جواب عربی میں ہوگا تمہارا سوال عربی میں ہوگا میرا جواب عربی میں ہوگا کاغذ و قلم ہوگا کرتاس و قلم پہ میدان مجمع عام میں جو ہے وہ مناظرہ کیا جائے گا اور یہ لکھ کے ہوگا جب یہ بات ہوئی نا تو تاجدار گولڑا نے فرمایا تیری ساری شرطیں قبول ہیں ایک شرط سید کی بھی ہے ارے صرف لکھنے سے نہیں میں بھی قلم رکھ دوں گا تم بھی قلم رکھ دینا ہم ہاتھ سے قلم نہیں پکڑیں گے ہم کہیں گے قلم خود لکھے گا ہم کہیں گے قلم خود لکھے گا بھاگ گیا ملون ٹھہر نہ سکا کیوں اس لیے لوکاں گلاں کر لیا انہاں کہ حضرت ایڈا وڈا دعویٰ کہ تسی آنکھو گے تے قلم لکھے گا فرمایا میں کو آپ کیتا ہے جس نبی دی عزت و ناموس تے ختم نبوت واسطے میں کھڑا نا میں نبی نے فرمایا مہر علی کہہ دیں یاد رکھنا جو بھی عزت مصطفیٰ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نصرت اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ ختم نبوت وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے